شب برات کے حوالے سے شب برات کی رات پٹاخے بجانا، چراغاں کرنا، ناچنا، گانے گانا اور اس کے ساتھ ساتھ بھاگنا دوڑنا اور اس طرح کی فضولیات کرنا، یہ شریعت کی کسی بھی زاویے سے درست نہیں ہے۔ چاہیے تو مجھے یہ تھا کہ میں یہ ویڈیو پہلے بناتا، لیکن بدقسمتی سے میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں اور آج ہی یہ شب برات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمی محمد زبیر ہزاروی، میں اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، امید ہے تمام احباب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش خرم رکھے۔ مختصر مگر پر اثر آج شب برات کے حوالے سے ایک دو بات آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ شب برات کے حوالے سے بہت سی بیہودہ رسم و رواج اور اس طرح بے دینی اور کافروں کے ساتھ ملتے جلتے واقعات جو ہیں ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی رائج ہو چکے ہیں۔ تو میں چاہوں گا چند ایک باتیں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر کے تو ان کی شریعت کی روشنی میں آپ کو ایک صحیح سمت مہیا کروں۔ یہ جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، رات کے وقت پٹاخے بجائے جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں دیوالی بالی بہندی ہے۔ چھوٹے بچے وہ کچھ چیزیں لے کر لکڑیاں اکٹھی کر کے وہ بڑے توت بنا کر ان کو جلاتے ہیں اور پھر بھاگتے ہیں۔ تو اس طریقے کے ساتھ یہ تمام تر چیزیں، تمام تر معاملات، یہ اور اس سے بڑھ کر قبرستان جانا اور قبرستان کے اندر رش مچانا، مٹھائیاں بانٹنا اور حلوے تقسیم کرنا اور اس طرح کی بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جو شریعت کے اندر نہیں ہیں۔ آیا شریعت کے اندر کیا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک دن قبرستان گئے ہیں، تو اب کی بار ہمیں کیوں منع کیا جا رہا ہے کہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی؟ حالانکہ حضور گئے ہیں۔ اس بات کا بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ جانے کا طریقہ کار کیا تھا۔ باقی اس رات کی فضیلت کے بارے میں بہت بڑی احادیثیں ہیں، یہ بابرکت رات ہے۔ اور شب برات کے حوالے سے یوں بھی ہے کہ اس رات جو ہے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں اور پچھلے سال کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے پہنچاتے ہیں اور اگلے سال کا ریکارڈ وہ وہاں سے لے آتے ہیں کہ اگلے سال کیا کچھ کرنا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں یہ بھی روایات میں آتا ہے اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ انسانوں کی مخلوقات کی جو تقدیریں ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہیں۔ لکھی جانے کا مطلب یہ ہے، ایک تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقدیر پہلے لکھ دی جا چکی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، لیکن ایک سال کی جو تقدیر ہے، ایک سال کی جو واقعات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس ٹائم بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ سال کا پروسیس کس طرح کرنا ہے، سال کس طرح گزارنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ایک سال کا جو الٹیمیٹ ہے وہ فرشتوں کو دے دیتے ہیں۔ تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے۔ جہاں تک بات ہے عبادت کی، عبادت کیجیے، آپ بڑھ چڑھ کر عبادت کیجیے، لیکن اس عبادت سے مراد یہ ہے کہ انفرادی عبادت، اجتماعی عبادت جو ہے وہ مشروع نہیں ہے۔ انفرادی عبادت کیجیے، اکیلے عبادت کیجیے، تنہائی میں یکسوئی میں عبادت کیجیے اور گھر میں عبادت کیجیے۔ ہاں، اگر گھر میں یہ مسئلہ ہو کہ آپ عبادت نہیں کر پائیں گے تو پھر مسجد کا رخ کیجیے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ سکیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکیں، دعا مانگ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت گزاری کر سکیں۔ جہاں تک بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو قبرستان گئے ہیں تو ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں ایک بار قبرستان گئے ہیں اور وہ بھی چپکے سے گئے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بارے میں اتفاقی معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان تشریف لے گئے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بات مشہور ہے۔ وگرنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کو بھی یہ حکم نہیں دیا کہ آپ قبرستان جایا کریں یا وہاں جا کر کوئی کام اس طریقے کے ساتھ کیا کریں جو آج کل رائج ہو چکے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ شب برات سے اگلی دن 15ویں شعبان کے روزے کے متعلق روزہ رکھیں۔ یہ مستحب عمل ہے، مستحسن ہے، اس کے بارے میں ناجائز نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے۔ باقی یہ جو معاملات جس طرح میں نے پہلے عرض کی ہے کہ اس طرح چراغاں کرنا، پٹاخے بجانا اور اس طرح کی واویلا کرنا، رش کرنا، اجتماعات منعقد کرنا اور قبرستان جانا، بھاگ دوڑ مچانا، خوشی کرنا، حلوے اور اس طریقے کے ساتھ یہ رسومات اپنے اوپر لازم کر لینا، یہ جو ہے یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جائز نہیں ہے۔ تو جس طریقے کے ساتھ عبادت مشروع ہے، جس طریقے کے ساتھ معاملات طے ہیں
اور روایات ملتی ہیں اس طریقے کے ساتھ آپ عبادت کیجیے، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن جب اس چیز سے ہٹ کر، شریعت سے ہٹ کر، حضور کی تعلیم سے ہٹ کر کوئی تیسرا راستہ اختیار کیا جائے گا تو پھر انشاءاللہ العزیز منع بھی کیا جائے گا، روکا بھی جائے گا، اور اس کا سدباب بھی کیا جائے گا۔ تو میں یہ تمام چیزیں آپ تک ریکمنڈ کر دی ہیں۔ آپ تمام احباب ہماری اس ویڈیو کو آگ کی طرح پھیلا دیجیے تاکہ جلد از جلد احباب تک اس بارے میں معلومات پہنچ سکیں۔ ملاقات کریں گے ہم کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔